دیں گے تو پہلا جملہ یہ کہیں گے سلام ہو آپ پر کہ آپ نے بہترین صبر کر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو آپ پر اے حسین کہ آپ نے بہترین صبر کیا اور آپ ہی کے لیے آخرت ہے، آپ ہی کے لیے اختتام ہے، مستقبل آپ ہی کا ہے. اب قیامت تک جس کا مستقبل ہے نا وہ امام حسین ہے. جسے اپنا مستقبل اچھا کرنا ہے وہ امام حسین کے دروازے پہ آ رہا ہے، اور جسے ابھی دیر سے سمجھ میں آئے گی بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. اس سے پہلے والی آیت بھی میرا دل کر رہا ہے آپ کے شوق ذوق اور آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر، یہ ہم سب عقیدت مارے لوگ ہیں، ہم اسیر حسین ہیں، ہم امام حسین کے نام کے اسیر ہیں. جی امام حسین سے جڑنا بہت بڑی سعادت ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین صبروا، سبحان اللہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے صبر کیا. بھائی اسی جملے پر، آیت کے اسی فقرے پر اگر میں رک جاؤں، حسین مجبور نہیں تھے. میرے مولا با اختیار امام ہے. میرے مولا نے صبر اس لیے نہیں کیا کہ حسین اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ حسین مولا نے صبر اس لیے کیا کہ اللہ حسین سے صبر چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ امام ایسے ہی کرے. فالذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی وجہ سے جنہوں نے صبر کیا. ترجمہ سن لیجئے پھر تفسیر میں چلتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ کربلائی، وہ حسینی قافلے کے لوگ، وہ حسین مولا کے ساتھ آنے والے کربلا میں لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر صبر کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے نماز قائم کی. اگر کربلا میں حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو آج مسجدیں آباد نہ ہوتی، آج لاؤڈ اسپیکر پر گلدستہ اذان پر اذانوں کی صدائیں نہ ہوتی. یہ نماز قائم کرنے والے لوگ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَلَانِيَةً وَسِرًّا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، خاموشی اور چھپ کر بھی، مخفیانہ بھی، اور اظہار کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، اعلان کے ساتھ، اظہار کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا. اچھا وہ جو انفاق کرنے والے لوگ ہیں، والذین صبروا والذین اقاموا والذین انفقوا مما رزقناہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے انفاق کیا اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا. اللہ حسین مولا کو دیتا ہے اور حسین سب میں بانٹ دیتے ہیں. کبھی تو مولا حسین اعلانیہ دیتے ہیں جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے، اور کبھی مولا حسین مخفی دیتے ہیں جیسے ہم سب کو علیحدہ علیحدہ پتا ہے کہ ہمیں حسین نے کیا دیا ہے. کبھی ہمارا سب کا علیحدہ علیحدہ حساب ہے، ہر ایک کا رشتہ حسین سے علیحدہ ہے. میرا آپ کا تعلق مولا امام حسین کے ساتھ مختلف ہے، اور کبھی یہ عمومی حسین کی طرف سے ملنے والی یہ غذا ہے. اس وقت ہم سب امام حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. میں مادی غذا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اللہ نے ویسے ہی وعدہ کیا ہوا ہے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی کھلاؤں گا، جو نہیں پڑھتا اسے بھی کھلاؤں گا. مادی غذا کی بات نہیں ہو رہی، روحانی غذا کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایک کو ختم کر دو.
یہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات. ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیجیے. توجہ میرے ساتھ ہے. ترجمے کے مرحلے سے گزروں پھر دیکھیں ہم مولا کی خدمت میں کتنی دیر رہ سکتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات اگر میں آپ سب سے، آپ مجھ سے، ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کو مجھے امام حسین نے کیا دیا ہے، تو ہر ایک کا حساب رہتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہوں کہ مولا نے کیا دیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہی یاد کرنے پہ معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین نے کیا دیا ہے. ہم سب کو علیحدہ علیحدہ بھی کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، اور ہم سب کو مشترکہ بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. ان تمام حسین کی عطاؤں کو اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ حسین والا وہ بخشنے والا ہے جو سب سے بڑی دولت اطمینان کی بخشتا ہے. امام حسین کے دروازے سے جو اطمینان کی دولت ملتی ہے، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہو اور حسین کا تذکرہ سامنے آ جائے تو وہ مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں. وہ حسین جسے اللہ نے صاحب نفس مطمئنہ قرار دیا، جو تمام تر مسائل اور مشکلات کے باوجود چہرے پر خندانی کے ساتھ، رخساروں پہ سرخی کے ساتھ، پیشانی پر شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پہ آسان ہے اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں امام حسین کے جو کربلا میں آپ نے ادا کیے. انفاق مما رزقناہم، یہ انفاق کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. مما رزقناہم، جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں. اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں. جی واسطہ فیض ہے، واسطہ رزق ہے، واسطہ عطائے پروردگار ہے. ہمیں اللہ کی نعمتیں جس ذریعے سے ملتی ہیں وہ یہ گھرانہ ہے. یہ بہت روشن مسائل ہیں. بہت سے لوگ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے ڈائریکٹ بولنا چاہتے ہیں. مجھے تو ان سے کسی حد تک ہمدردی بھی ہے، اس لیے کہ ہمدردی اسی سے کی جاتی ہے جو کمزور ہو. یہ ذہنی کمزور ہے، فکری کمزور ہے، آج نہیں کل سمجھ لیں گے. اور آپ اور میں اذان ولائے اہل بیت دیتے رہیں، ایک نہ ایک دن صفیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور اس ماحول کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو واسطے کو نہیں مانتے، جو بیچ کی، جو درمیان کی، جو اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، جو اسے نہیں مانتے، وہ در حقیقت ذہنی اور فکری فقر کا شکار ہے، ذہنی ناداری کا شکار ہے. فقیر لوگ ہیں، انہیں ان مجلسوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیے. اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے. حسین کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. سلام علیکم. اور پھر جب یہ لوگ محشر میں، یہ لوگ جب پہنچیں گے وہاں جہاں ان کی حاکمیت ہوگی، تو پھر فرشتے انہیں سلامی دینے آئیں گے. فرشتے جب انہیں سلامی دینے آئیں گے تو جملہ ان کا یہ ہوگا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس بات کے لیے کہ تم نے بہترین صبر کیا. میرے بچوں جوانوں، مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میری آج کا مضمون یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت اور اپنی حیثیت کو اس وقت روشن کرے گا، بڑھائے گا، بہتر کرے گا، ثابت کرے گا جب اس کی شخصیت کے اندر صبر آئے گا. بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے صبر کہا جاتا ہے. ذہن سے نکال دیں میرے بچے کہ صبر سے مراد نہ رونا ہے. رونا جسے نہ آتا ہو وہ صابر ہے، جو رو نہیں سکتا وہ صابر ہے، جو رو نہیں رہا وہ صابر ہے. رونے سے، گریے سے صبر کا 1% کا بھی تعلق نہیں ہے. رونے سے صبر کا کوئی تعلق نہیں ہے. رونا تو دل نرم ہونے کی نشانی ہے. جس کا دل نرم ہوگا خود بخود آنسو آئیں گے. اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے. اس لیے کہ یہ خود بخود کا مسئلہ ہے. یہاں دل نرم ہونا شروع ہوا وہاں آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اور ہمیں نماز وہ ہماری معراج کرواتی ہے کہ جس نماز میں دل اللہ کی طرف مڑا ہوا ہو.
ہمارا بدن مڑتا ہے تو اسے خضوع کہتے ہیں، ہمارا دل جھکتا ہے تو اسے خشوع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم خضوع کے ساتھ خشوع بھی اللہ کی بارگاہ میں لائیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارا رکوع کے حالت میں گردن تو جھکی ہوئی ہے، بدن تو جھکا ہوا ہے، یہ ہے خضوع۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جب والدین کے سامنے جانا تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا۔ تو یہ وَاغْفِضْ خضوع بدن کے جھکنے کو کہتے ہیں، اور خشوع دل کے جھکنے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، خشیت کا مطلب دل کا نرم ہو جانا ہے۔ خشیت خوف اور ہے، خشیت اور ہے۔ ہر جھکتا ہوا بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خشیت کی خاطر جھک رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جھک رہا ہو۔ اگر ہم آتا ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں، سانپ سے بھی انسان بچتا ہے، اور والدین کا بھی انسان خیال کرتا ہے۔ جب سانپ سے بچتا ہے تو اسے خوف کہا جاتا ہے، جب والدین کا خیال کرتا ہے تو اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ جس میں احترام شامل ہو اسے خشیت کہا جاتا ہے، اور جس میں کوئی احترام نہ ہو مگر احتیاط ہو رہی ہو، خوف آ رہا ہو، ڈر آ رہا ہو، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ نہ ہو۔ البتہ یہ آئیڈیل عبادت ہے، یہ آئیڈیل عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خوف زدہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم خشیت زدہ ہو۔ خوف زدہ نہ ہو، خشیت زدہ ہو۔ ہمارا دل اللہ کے سامنے دھڑک رہا ہو اور کانپ رہا ہو اور دھڑکنیں بڑھ رہی ہو تو یہ خشیت کہلائے گی، اور اگر ہمارا بدن صرف جھک رہا ہو تو یہ خوف ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، چلیے علی کے دروازے پر، فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت کی لالچ میں عبادت مزدوروں کی عبادت ہے۔ پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، انعام ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ مزدوروں کا کام ہے جی، یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والوں کا کام ہے، یہ تنخواہ پانے والوں کا کام ہے، یہ مطلبی لوگوں کا کام ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، اور میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا۔ دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ مجرموں کا کام ہے۔ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، حسین مولا علی کا جملہ، اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تیری عبادت بل ابدت کا وجدت اہلا لعبادتک، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے عبادت کا لائق پایا ہے۔ عزیزو سلام کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے امام حسین پر، ان کے صابر ہونے کی وجہ سے۔ صابر، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، آنسوؤں کا آنا بے صبری نہیں ہے، اور آنسوؤں کا نہ آنا صبر نہیں ہے۔ آنسوؤں سے صبر کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دل کا نرم ہو جانا یہ آنسوؤں کے لیے لازمہ ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم عبادت ہماری کون سی حسین ہوگی، کون سا حج ہمارا اچھا ہوگا، کون سا روزہ ہمارا اچھا ہوگا، کون سی نماز ہماری اچھی ہوگی، جس میں خشوع پایا جائے، جس میں دل نرم ہو اللہ کی بارگاہ، یعنی دل کی آواز ہو، وہ دل سے ہو وہ عبادت، خشوع کی کیفیت میں ہو۔ یہ جو خشوع حاصل کرنا ہے نا، سنگین باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں، بہت سیدھی سی بات ہے، آپ کی توجہ میں ممنون ہوں اس کا۔ یہ جو خشوع کی کیفیت ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل نرم نہ ہو، اور دل نرم کرنے کے لیے انبیاء کرام نے مشقیں کی ہیں، مشق کرتے تھے دل نرم کرنے کی۔ آپ بہت سارے کام مشقوں کے بعد ہی سیکھتے ہیں۔ رائٹنگ اچھی نہیں تھی، 1 مہینے تک کسی خطاط سے اور کسی کاتب سے بیٹھ کر سیکھ لیا کہ دال کیسے بنتا ہے اور میم کیسے بنتا ہے،
اور ہا کیسے بنتا ہے، اور ہا اور جیم اور خے کا پیٹ کیسے بنتا ہے. مثال کے طور پہ شوشہ نکل آئے تو وہ دال بن جائے گا، اور سیدھا کھینچ دے تو وہ رے بن جائے گا. مثال ہے. تو وہ ریاضت کی اور وہ خطاطی اچھی آ گئی، رائٹنگ اچھی ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا. شاعری نہیں آ رہی تھی، شوق تھا کہ کچھ کہیں، الٹا سیدھا کہتے تھے. ہم سمجھتے تھے ہم نے شعر کہہ لیا. جب کسی نے سنا تو کہا بھائی کیا کہہ رہے تھے، یہ تو شعر جو ہے وہ انگریزی والا ہوگا، یہ تو اردو والا شعر بھی نہیں ہے. تو پھر جب ریاضت کی، پوچھا سمجھا، تو کچھ عرصے محنت کی اور ہمیں شعر کہنا آ گیا. اسی طرح اب ہر کام کے اندر دل نرم کرنے کے لیے بھی کوئی ریاضت ہے. دل نرم کرنے کی بہترین ریاضت حسین پر گریا ہے. یہ آپ فلسفہ سمجھیں اس گریے کا، یہ یوں ہی ائمہ نے ہمیں کام پر نہیں لگایا ہے. ہمارے ائمہ نے، اہل بیت نے ہمیں حسین پہ رونے کے کام پہ لگایا ہے. من بکا او ابکا او تبا کا، جو ہمارے جد حسین پہ رویا، جس نے حسین پہ رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، یعنی مجلس کی فرش بچھایا، اہتمام کیا. جو رویا آپ، جس نے رلایا ہم ذاکرین، جس نے رونے کا ماحول بنایا شاہ صاحبان، بانیان. جی یہ رونا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اب یہ ہم جیسے جو اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی امام کو نہیں پتا تھا کہ جب میں یہ بولوں گا تو بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں بس رونے کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا امام کو نہیں پتا تھا؟ امام یہی جوڑ دیتے نا، یہ جملہ امام یہی جوڑ دیتے تھے کہ روئے اور نماز بھی پڑھے، روئے اور حج پہ بھی جائے، روئے اور روزہ بھی رکھے. امام یہی کہتے تھے. لیکن یہ مقام بیان عزائے حسین تھا. جب امام یہ قول ارشاد فرما رہے تھے، یہ مقام بیان عزائے اہل بیت تھا. یہ امام اس وقت میں بات ہی حسین پہ کرنا چاہ رہے تھے. امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہوگا جو آج میں اس کے اندر جوڑ رہا ہوں. صرف رونے کے لیے، رونا صرف مطلب نہیں ہے، نماز بھی ہونی چاہیے. تو امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ اپنے قول میں یہ لفظ امام نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ امام نے اور جگہ فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو معمولی لیتا ہے، ہلکا لیتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، ہم اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے. اور پھر ایک لمبی لسٹ بنے گی نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت میں جو ائمہ نے فرمایا. مگر یہاں آپ کو کیا پریشانی آتی ہے جب ہم گریے کی بات ہوتی ہے اور یہ حدیث سنائی جاتی ہے؟ نہیں، ہر ایک کا مقام ہے. وہاں نماز بیان کرنے کے لیے امام نے فرمایا وہ اقوال علیحدہ ہیں. روزے کی فضیلت پہ اقوال علیحدہ ہیں، حج کی فضیلت پر اقوال علیحدہ ہیں، عزاداری کی فضیلت پر جب ائمہ فرما رہے ہیں وہ اقوال علیحدہ ہیں. جی کیا کسی مسلمان کو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا؟ طے ہے نا کہ تمام قرآن پڑھیں گے تو ہم عقیدہ بنا سکیں گے. مثلا اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ کافی ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اسی کتاب میں اللہ نے دو لوگوں کو کافی کہا ہے، ایک اپنے آپ کو، ایک عالم کتاب کو جو علی ہے. یہ تو قرآن ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت لے کر کوئی بیٹھ جائے اور کہ صاحب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سورہ مبارکہ الحمد کے اندر لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، مجھ سے یہ دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما. یہ بھی تو قرآن ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. تو قرآن مجید کے اندر اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی حق
شفاعت نہیں لگتا. تو اسی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے الا لمن ارتضی، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ حق شفاعت رکھے گا. تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایک عقیدہ بنانا ہوتا ہے. نظریات جو آج آپ کے بزرگوں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں، یعنی ہمارے بزرگوں نے یا اہل سنت کے بزرگوں نے جو اہل سنت کو اپنے نظریات بنا کے دیے ہیں، یا شیعہ علماء نے 1000 سال پہلے اور 1400 سال پہلے اور 1300 سال پہلے جو عقائد بنا کر دیے، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے. پورا قرآن پڑھا ہے، 80,000 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں انہیں پڑھا ہے. ان ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، وہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے نظریات بنائے. مثلا نظریہ بنایا اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروعات دین یہ 10 ہیں، اور پھر گنتی گنی کہ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولّی تبرع. یہ اس کے پیچھے کام ہوا ہے، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے. آج آ کر کوئی کھڑا ہو کر مصرے کی طرح مصرا لگا رہا ہو، نہیں، ایسے نہیں ہوگا بھائی. اس کے پیچھے محنت ہے. یعنی آج مصرے پہ مصرا وہ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، اور وہ ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور بیچارے پھر مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے. پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بنیاد نہیں تھی نا، بیس نہیں تھی، بنیاد نہیں تھی. انہوں نے کام نہیں ہوا تھا ان کا یہ کام بھی نہیں تھا. بھائی اب ہمارا شاہ صاحب اگر حیدرآباد جان شورو کی زمینوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم زمینوں کے بارے میں ہی شاہ صاحب سے پوچھیں گے نا. اگر شاہ صاحب مثال کے طور پر کسی اور شعبے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے شاہ صاحب آپ کا شعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا شعبہ نہیں ہے مگر وہ تباہ آزمائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، تمہارے جانوروں کا باڑا نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. تو گفتگو اور بات یہ ہے کہ انسان جب تک اس کا دل نرم نہیں ہوگا اس کی نمازوں میں اس کو ذائقہ نہیں آئے گا. جب تک دل نرم نہیں ہوگا اس کے روزوں میں اسے مزہ نہیں آئے گا. نہیں، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بھوک مر رہے ہیں 17-18 گھنٹے سے. حج پہ بھی چلے گئے، کسی اور ملک گھوم کر آ جاتے تو شاید اچھے منظر نظر آ جاتے. پیسے ہی خرچ کرنا تھا تو وہاں جا کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا کیا مطلب کیا ہے، طواف کیوں کرتے ہیں. جی یہ 15-20 لاکھ خرچ کر کے بھی آ گئے تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ طواف کیوں کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رسمی طور پر تو مسلمان ہیں، دل ابھی تیار نہیں ہے. دل کو تیار کرنے کے لیے، دل کو آمادہ کرنے کے لیے بہترین نسخہ اہل بیت نے حسین پہ گریہ بنایا. یہ آپ یقین جانیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آج یہ اتفاق سے سید حسن نصر اللہ کے کلپ دیکھ رہا تھا جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جی ذرا سی آنکھ اٹھا کے دیکھیں. سید حسن نصر اللہ بڑی بڑی طاقتوں کو ذرا سی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ان کا دم نکل جاتا. وہ آج میں دیکھ رہا تھا کلپ کہ امام حسین کے مسائل سن کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اس طرح کی شخصیات کا رونا دشمن کو مضبوط کرتا ہے. اس طرح کی شخصیات کا رونا گریا دشمن کو خوش کرتا ہے. مگر کیا ہے امام حسین کا گریا کہ جو دنیا کی حسین کا نام سن کے پھول پھول کے روتا ہے اور رو رو کر بتاتا ہے کہ میری طاقت ہی یہ گریا ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، کانوں میں آپ کے بھی بہت ساری باتیں ڈالی جا رہی ہیں، ہماری بھی سن لیجیے آپ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. میں ہرگز کسی کے خلاف نہیں بول رہا مگر اپنی بات کو تو روشن کرنے کا حق رکھتا ہوں. یہ جو گریا ہے نا، یہ جو امام حسین پہ گریا ہے، یہ انسان کے پاس بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے.
جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں تاریخ بشریت میں، ایک لمبی لسٹ بنائیے کامیاب ترین لوگ جنہوں نے بشریت کی خدمت کی ہے، مسلمانوں میں کم سے کم مان لیجیے نا، جس تک ابھی حسین ہی نہیں پہنچے جی، نیو یارک میں اور اٹلی میں اور فرانس میں اور مثال کے طور پہ میری لینڈ میں اور کینیڈا میں ایک فلاں شہر کے اندر اگر جلوس نکل رہا ہے اور انگریز پوچھتا ہے کہ کون حسین، اسے اگر حسین مولا نہیں پہنچایا گیا تو اس میں تو مسلمان کا قصور ہے نا، لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حسین کون ہے تو پھر وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ پکا پھر حسین کا مرید ہو جاتا ہے۔ لیکن جنہیں پتہ ہے کہ امام حسین کون ہے، ان میں مسلمانوں میں گویا اگر آپ لسٹ بنائیں گے کہ کامیاب ترین لوگ، بڑے لوگ، حسین لوگ، مضبوط لوگ، فیصلہ لینے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ، دنیا کو چلانے والے لوگ، دنیا کو اپنے اشاروں پہ چلانے والے لوگ، زیادہ تر کامیاب ترین لوگوں کی لسٹ آپ بنائیں گے تو وہ جو حسین پہ روتے ہیں۔ گریا انسان کے دل کو آمادہ کرتا ہے، خشوع کی کیفیت کو ایجاد کرتا ہے، جس کا فائدہ نماز میں بھی ہوگا، پھر روزے میں بھی ہوگا، پھر حج میں بھی ہوگا، پھر زکوٰۃ دینے میں بھی ہوگا۔ صبر کا کوئی تعلق ہے، صبر کا کوئی تعلق گریے سے نہیں ہے، آنسوؤں سے نہیں ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ مجھے تھوڑی سی تسلی دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کا دوسرا نام استقامت ہے، ڈٹا رہنا، جمع رہنا، میدان چھوڑ کے نہ جانا، جو کام شروع کر دیا ہے اسے مکمل کرنا، سامنے والے کو جو مخالف ہو اور رکاوٹ ہو اسے کمزور سمجھنا اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا، مقابلے کی صلاحیت اپنے اندر بڑھاتے رہنا، میدان چھوڑ کے نہ جانا اور ہمیشہ مثبت سوچنا اور اچھے انداز سے آگے بڑھنا۔ صبر یعنی صلاحیت، صبر یعنی استقامت کی صلاحیت۔ ہاں، صبر کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ الصبر ثلاثۃ، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، فرماتے ہیں الصبر ثلاثۃ، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر، الصبر علی المعصیہ، معصیت اور گناہ کا موقع مل جائے اور انسان صبر کر لے۔ معصوم فرماتے ہیں گناہ کا موقع مل رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی ویڈیو نہیں بن رہی، کوئی تصویر نہیں کھینچ رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، مگر پھر بھی جانتا ہے کہ صرف ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اپنے آپ کو روک لے اور گناہ نہ کرے تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم معصوم نے فرمائی الصبر علی الطاعہ، اللہ، رسول اور اہل بیت کے حکم اور ان کے فرامین پر قائم رہنا، یہ خود ایک صبر ہے۔ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے حکم پر قائم رہنے سے لوگ اچھوت ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے احکامات پر عمل کرنے والوں کو اچھوت کہا جائے گا، لوگ ان سے بچیں گے، لوگ ان سے دور ہٹیں گے۔ فلاں ایسا ہے، آپ دیکھیے مثال کے طور پہ بڑے شہروں میں کیا ہوتا جا رہا ہے، ایک بڑی بیماری آئی ہوئی ہے بے پردگی، بے حجابی کی، اور اگر ان بڑے شہروں میں شاپنگ مالوں میں اور وہ جی معلوم ہوا کہ جہاں شادی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں بینکیوٹ میں، اگر خواتین کوئی چادر پہن کر آ جائے تو پھر سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھنا تو تمہیں چاہیے تھا، مذمت تو تمہاری کرنی چاہیے تھی کہ تم بغیر چادر کے کیوں آئی ہو، مگر وہ پورا ماحول اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو چادر پہن کے آ گیا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہمارے حکم پر عمل کرنا ان لوگوں کو اچھوت بنا دے گا، دور ہٹ رہے ہوں گے لوگ، علیحدہ بیٹھ رہے ہوں گے، یہ تو دقیانوس ہے، یہ تو پرانی ہے، یہ تو پرانے اب کام کر رہی ہیں، یا اب تو دور بدل گیا، اب یہ تھوڑی ڈریس پہنا جاتا ہے، اب یہ لباس تو نہیں پہنا جاتا، اب یہ نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا جاتا، اس طرح کی گفتگو۔ لیکن اس پر قائم رہنا، معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے حکم پر قائم رہے وہ خود صابر ہے۔ تو بس صبر 3 طرح کے ہو گئے، مصیبتوں میں میدان چھوڑ کر نہ جانا، استعفے نہ دینا، آل فال نہ بکنا،
یہ کیا بات ہوئی؟ پریشانی بڑھی تم بھاگ رہے ہو؟ جب تک ادارہ بہت اچھا چل رہا تھا تو تم صدر بنے رہے، اور اب جب ڈونیشن نہیں ہے، اب جب وسائل نہیں ہے، اب جب پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو تم استعفے لکھ رہے ہو۔ کامیابی تو یہ ہے کہ برے وقت میں بھی کھڑے رہو جیسے اچھے وقت میں کھڑے رہو۔ یہ صبر کا ایک جلوہ ہے، میدان نہ چھوڑنا صبر کا ایک جلوہ ہے۔ اسی طرح گناہوں پر اپنے آپ کو روک لینا۔ میرے بچوں، جوانوں، میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ اکثریت جوانوں کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا، اس وقت جو آپ کو اللہ نے ایک دور اور ایک دورانیہ اور ایک سن و سال دیا ہے، اس میں اگر آپ نے اپنے روح کو آلودگیوں سے بچا لیا تو آپ کے اندر ایک طاقت ایجاد ہوگی جو آپ کے اداروں میں، آفسوں میں، کاروبار میں بھی کام آئے گی، اور گھروں میں اور محلوں اور شہروں میں اور علاقوں میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ اس صلاحیت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اس بات کا خیال رہے کہ گناہ کا اگر ماحول آ جائے، گناہ کا کوئی موقع مل جائے تو اس سے پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے، اور یہ سوچ کر بچا جائے کہ مجھے دیکھنے والا اللہ ہے۔ میں اگر اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ دسیوں موبائل مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں تو میں محتاط بات کروں گا نا، لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کرنا چاہوں کہ جو مثلاً کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے مگر کرنا بھی کسی زاویے سے صحیح ہو، تو میں چاروں طرف دیکھوں گا کوئی مجھے ریکارڈ تو نہیں کر رہا، اور پھر میں بات کر دوں گا۔ لیکن مجھے یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ موبائل اور یہ کیمرے ریکارڈ نہیں کر رہے تو اللہ کے کرامن کاتبین اللہ نے دو بندے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل لکھ رہے ہیں ہمارا کام، اور صبح سے شام تک لکھتے ہیں اور پھر شام کو مٹاتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے، وہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا بھی اللہ کا کام ہے، عدل کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اور احسان اور مہربانی اور کرم فرمائی بھی اللہ کا کام ہے، مگر وہ اکثر کرم فرمائی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، اور جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے لکھ لو، اس نے ارادہ تو کر لیا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور ایک عاجز اور ایک ناتوان سا بندہ ہوں، کہ اپنی جوانیوں کو محفوظ رکھیں۔ گناہ، تنہائی کا گناہ، اور خاص طور پر عمومی گناہ اور علنی گناہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جی، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ نماز، روزہ، یہ سب اللہ کی عبادت ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، روزے کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ کیوں اللہ نے کہا کہ روزے کا اجر میں اپنے ہاتھ سے دوں گا؟ کیونکہ روزہ واحد عبادت ہے جس میں انسان عملی طور پر تنہائی میں بھی سامنے پانی رکھا ہو تب بھی نہیں پیتا۔ جی، کھانا سامنے رکھا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، جی، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ روزے کی حالت میں تو یہ پانی نہیں پیتا، یہ شربت نہیں پیتا، یہ کھانا نہیں کھاتا۔ اس کے ذہن پر ایک چیز حاکم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کام اللہ دیکھ رہا ہے کہ نیت کے ساتھ ہو، پھر اللہ کہتا ہے اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ بس یہ جو روزے میں پریکٹس ہم کر رہے ہیں نا، وہی اگر نماز میں بھی ہو جائے، وہی اگر ہمارے حج میں بھی ہو جائے، وہی ہماری مجلس میں ہو جائے، میں کہتا ہوں اس مجلس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوگی اگر میں اس کو سمجھ لوں۔ یہ مجھے فرش سے عرش تک لے جاتی ہے، یہ مجھے زمین پر بیٹھے بیٹھے معراج کرواتی ہے، مجھے یہاں رہتے ہوئے فرشتوں کا دوست بناتی ہے، مجھے یہاں رہتے ہوئے اولیاء سے آشنائی کرواتی ہے۔ میرے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، میں کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کیا معلوم کہ جسے میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوں میرے برابر میں بیٹھا ہوں۔ 50 مثالیں ہیں، یہ روحانی مسائل ہیں، لہٰذا اس کے اندر بھی میں خلوص کے ساتھ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ سجاد شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کو خوش کروں۔ مثلا بھائی انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے بھائی بہت شکریہ آپ آئے، نہیں جاؤں گا تو کہیں کھڑے ہو کے ٹوک بھی دیں گے کہ مجلس میں کیوں نہیں آئے۔ اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے مجلس میں آ رہا ہوں کہ میرا تعلق حسین سے ہے۔
میں امام حسین کی خاطر مجلس میں ہوں. ہاں ضمنی طور پہ ان سے بھی ملاقات ہو گئی، لیکن اس لیے نہیں گیا تھا کہ ان سے ملاقات ہو. ایک سلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی طرف. عزیزو، ایک صابر مولا کا تذکرہ ہے، اور تاریخ صبر میں اگر آپ گنتی گنیں گے تو حسین ابن علی سردار نظر آتے ہیں. 5 طرح کے تھکے تو نہیں ہیں. اب میں نے جو مضمون لیا ہے میں اسی میں رہوں گا. 5 طرح کے امتحان ہیں جو اللہ 5 طرح کے امتحان ہیں جو اللہ ہم میں سے کسی سے ایک، کسی سے دوسرا، کسی سے ان میں سے تیسرا، کسی سے ان میں سے چوتھا دیتا ہے. واحد امام حسین ہیں جن سے اللہ نے 5 امتحان ایک ساتھ لیے. سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ان 5 امتحانوں کا تذکرہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں 5 طرح کے امتحان تم سے لوں گا، کسی سے ان میں سے ایک، کسی سے چوتھا، کسی سے دوسرا. ضروری نہیں ہے کہ سب سے 5 لوں، مگر یاد رہے کہ یہ پیپر ہے تمہارا. میں نے تمہارا پیپر پہلے ہی آؤٹ کیا ہوا ہے، دیکھ کر مجھے امتحان دو. اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جدید نظام تعلیم والے کہتے ہیں کہ بہترین نظام تعلیم اس وقت بنے گا جب امتحان گاہ میں طالب علم کو وہ کتاب پکڑا دی جائے جس سے پیپر بنایا گیا ہے کہ پیپر اس کتاب سے بنا ہے، کتاب دیکھ کر حل کرو. یہ جو اوپن بک ٹیسٹ کا تصور ہے نا، یہ آج دنیا کے کامیاب ممالک کے اندر ہے. ہمارے ہاں تو شاید ابھی اس کو سوچ نہیں، بعض لوگ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے. یہ اوپن بک ٹیسٹ کا تصور اللہ نے قرآن میں دیا ہے. میں تمہیں پہلے ہی 5 پیپر بتا دیتا ہوں، تمہاری زندگیوں میں یہ 5 پیپر آئیں گے، ان میں سے کسی سے امتحان تم میں سے لوں گا. کیا کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تمہاری زندگیوں میں خوف آئے گا، ڈر لگے گا کسی سے، وہ امتحان ہوگا. جب کبھی میرے بچوں جوانوں، پھر میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. آج کا جوان اگر کسی لذت کو چھوڑ کر حسین کی ذکر کی لذت لینے آ رہا ہے، یہ بہت بڑی اس قوم کا مستقبل بہتر ہونے کی علامت ہے. خوف، کسی سے ڈر لگ رہا ہو نا، میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی سے ڈر لگ رہا ہو تو اسے امتحان سمجھنا، اسے اینڈ نہ سمجھنا، آخر نہ سمجھنا. ابھی تو پیپر شروع ہوا ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس خوف سے باہر آنا ہے. میں ہرگز لڑنے لڑانے کی بات بھی نہیں کر رہا جی. خوف سے باہر آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فلاں کو تھپڑ مار دوں، اسے خوف دلا دوں. نہیں، میں نہیں ڈر رہا. آپ کچھ بھی بولتے رہے، میں خاموشی سے سن بھی لوں گا. آپ بڑے ہیں میرے، آپ افسر ہیں میرے، آپ حاکم ہیں اس علاقے کے، آپ کسی فورسز کے نمائندے ہیں. آپ مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، میں خاموشی سے سن لوں گا، اس لیے کہ میں آپ سے ٹکرانا تو چاہتا نہیں، مگر آپ کے کہنے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے کہ میں خوف زدہ ہوں نہیں. آپ اپنا کام کیجئے، میں بھی امتحان دے رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. خوف بہت بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر. جو بہت بہادر لوگ آپ کو نظر آئے نا، اول تو میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہوں گا، آج اس مجلس میں بھی اور جہاں جہاں ویڈیو جائے گی اور بعد میں سنیں گے، کہ ان سے پیار کریں کہ جو ڈرپوک نہیں ہوتے، ان کا احترام کریں جو شجاع ہوتے ہیں. علی والوں کو بزدلوں سے تو دوستی کرنی نہیں چاہیے. علی والوں کو ہمیشہ پیار کرنا چاہیے بہادروں سے، شجاعوں سے. شجاع اگر کوئی بندہ آپ کو ملے تو اس سے قریب ہو جائیں، اور شجاع لوگوں میں اگر کوئی شجاع بندہ آپ سے ملے تو اس کو کہیں کہ مجھے آپ سے ایک ہی سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیے یہ شجاعت آئی کیسے؟ ہاں سیکھنا ہے نا. ہر ایک کے پاس علیحدہ نسخہ ہوگا، ہر ایک کا علیحدہ تجربہ ہوگا، ہر شخص علیحدہ انداز سے شجاع بنا ہوگا. اگر میرے پاس 5 طریقے آ گئے، توجہ ہے بھائی، مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے نا، یہ باتیں میں کیا کر رہا ہوں. اگر میرے پاس 5 طریقے آ گئے کہ بہادر ایسے بنتے ہیں،
شجاع ایسے بنتے ہیں تو آپ یقین جانیے وہ ایک طریقے سے شجاع بن گیا، آپ 5 طریقوں سے شجاع بنیں گے، زیادہ بڑے شجاع بن جائیں گے آپ، اس سے زیادہ بڑے کارنامے کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کمزوری انسان کی وہ خوف ہے۔ جی میں اس پہ کام کر چکا ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں اس وادی میں کوئی گھنٹے رک جاؤں۔ خوف بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی، اور شجاعت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ خوف کبھی پڑھائی کے دوران آتا ہے، یہ خوف کبھی نوکری کے درمیان آتا ہے اور بار بار آتا ہے، یہ خوف کبھی کاروبار میں آتا ہے، یہ خوف کبھی کسی سفر میں آتا ہے، یہ خوف کبھی کسی افسر کے سامنے جاتے ہوئے آتا ہے۔ خوف ایک کیفیت کا نام ہے۔ اچھا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ خوف زدہ ہے، یہ چھپا بھی نہیں پاتا کہ میں خوف نہیں کر رہا، یہ اندر کی کیفیت چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے۔ یہ جو چہرہ ہے نا ایک بالش کا، یہ مملکت بدن کا ترجمان ہے۔ آپ بولے یا نہ بولے یہ بول رہا ہے، چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ سوچ کیا رہا ہے۔ اور اگر کوئی تعلق کسی کا تجربات سے اچھا ہو، تجربات سے گزرا ہوا انسان ہو اور روحانی دنیا کا بھی بندہ ہو تو بتا بھی دیتا ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو۔ یہ جو اولیاء الہی بتا دیتے ہیں نا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو، جی وہ معجزہ ہے، اور معجزہ ناممکن کو نہیں کہتے۔ ممکن کا وہ رستہ جو اب تک ہمیں نہیں پتا تھا اسے معجزہ کہا۔ معجزے کی تعریف یہ ہے۔ خوف زدہ ہونا یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ کیا کریں بھائی؟ میں ان بچوں جوانوں کو ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ آج کی گفتگو اگر میری کچھ خشکیدہ ہو تو آج برداشت کیجیے، مگر مجھے یہ تسلی ہو رہی ہے کہ میں بچوں کو جوانوں کو کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہا ہوں، اور میں کیا ہوں، میں کون ہوں جو نسخہ دوں گا؟ مولا علی دے رہے ہیں۔ ہمیں نسخہ بھی اس سے لینا ہے، اس حکیم مطلق سے لینا ہے، اس حکیم اول سے لینا ہے، اس سب سے بڑے حکیم سے نسخہ لینا ہے جس نے کبھی کسی سے نہ ڈر کر بتایا کہ شجاعت کہتے کسے ہے۔ وہ ایسا شجاع تھا کہ وہ خود شجاعت بن گیا تھا۔ آج جس کا نام شجاعت عطا کرتا ہے وہ علی ہے۔ مولا علی کا نام شجاعت لے کر آتا ہے۔ وہ ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی، آتے جاتے اچھلتے کودتے بیٹھتے اٹھتے آتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی۔ سکھ سردار جی کہنے لگے میرا پوتا ایسا کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ مولا کا نام، مولا کا نام طاقت دے رہا ہوتا ہے۔ شجاعت آور ہے، شجاعت آور ہے مولا علی کا نام۔ اب علی نسخہ دے رہے ہیں، میں شاید اسی بیان کے اوپر اپنے بیان کو مکمل کر دوں۔ علی مولا خوف سے نکلنے کا نسخہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جس چیز سے تمہیں خوف آئے وہی کام انجام دو، تمہارا خوف نکل جائے گا۔ قبرستان میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کوئی کہے گا فلاں افسر سے ملتے میں ڈر لگتا ہے، کوئی کہے گا جی فلاں ٹیچر سے پڑھنے میں ڈر لگتا ہے، کوئی کہے گا جی وہ مجھے مثلاً کچھ کھیل کود بھی ایسے ہیں جن میں ڈر لگتا ہے، تو مثلاً کہے گا جی فلاں کھیل سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو جس چیز سے بھی ڈر لگے وہی کام انجام دو، تمہاری وہ گرہ ٹوٹ جائے گی جس گرہ نے تمہیں ہر جگہ ڈرایا ہوا ہے۔ ایک جگہ سے گرہ ٹوٹے گی تو ہر جگہ تمہیں شجاعت کا اللہ یہ نعمت عطا کرے۔ ایک دفعہ میں عرض صرف اتنا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں کسی نہ کسی چیز سے آزمائے گا۔ بشیء من الخوف والجوع، بھوک، فاقے ہونے لگیں گے، پیسہ کم ہو جائے گا، ہڈیا کھانے 3 بنتے تھے اب 1 بنیں گے، ایک بھی چٹنی بنے گی، اب پرانی روٹی باسی روٹی کھائی جائے گی، پرانی روٹیوں کو کھایا جائے گا اور گزارا کیا جائے گا پانی سے۔ جو نقص من الاموال، مال لٹ جائے گا، ڈکیتی ہو جائے گی، چوری ہو جائے گی، پیسہ چھن جائے گا۔ والانفس، جان کا خطرہ ہوگا،
بس ثمرات اولاد پریشانی نہ جائے گی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہی اولاد پریشان ہوگی۔ یہ 5 چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز سے تمہیں آزماؤں گا۔ بشیم کہہ کر اللہ نے کہا ایک چیز، کوئی ایک چیز۔ کسی بہت ہوں گے کہ ان کے پاس دونوں چیزوں سے، کسی کے پاس 3 چیز۔ واحد امام حسین ہے جنہیں اللہ نے 5 چیزوں سے آزمایا ہے۔ حسین مولا 5 چیزوں سے آزمائے گئے ہیں۔ خوف کی کیفیت ایسی ہے کہ جب شمر لشکر لے کر آیا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ گئے تھے۔